الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ توبہ کے یہ 5ویں رکوع کی ابتدائی آیات ہیں۔ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے اور بڑی اہمیت ہے ان باتوں کی جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ یہ احبار اور رہبان یہ مذہبی پیشوا تھے یہود اور نصارہ کے۔ احبار یہود کے ہیں، ان کے روحانی پیشوا، اور رہبان جو ہیں یہ عیسائیوں کے۔ تو ان کی حرکتوں کے حوالے سے توجہ دلائی ہے کہ تم ایسا نہ کرنا، احتیاط کرنا دین کے معاملے میں۔ اللہ نے جو دین مقرر کیا ہے اس میں کسی قسم کی کمی بیشی مت کرنا، اللہ کے دین کو اس کی روح کے مطابق اختیار کرنا۔ تو ان کی خرابیوں کے حوالے سے توجہ دلائی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، کہ ان احبار اور رہبان میں سے بکثرت ایسے ہیں، یعنی کہ ان کے علماء اور مشائخ بکثرت ایسے ہیں، لیاکلون اموال الناس بالباطل، کہ یہ لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں۔ باطل طریقوں سے کھانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسے ایسے فتوے جاری کر دیتے ہیں نذرانے لے کر، پیسے لے کر، کہ جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں، اور اللہ کے دین میں ایسی ضابطے اور رسمیں ایجاد کر لیتے ہیں کہ جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، صرف اس مقصد کے لیے کہ لوگ ان سے اپنے مقصد کے مطابق فیصلے کرا لیں، ان کو نذرانے اور نیاز دیتے رہیں، ان کے آستانے جو ہیں وہ چلتے رہیں، اور اس بات کی کوئی فکر نہیں کہ اللہ کا دین کیا کہتا ہے۔ تو توجہ دلائیے کہ ایمان والوں، ان احبار اور رہبان یعنی یہود اور نصارہ کے علماء میں، مشائخ میں بہت سے ایسے ہیں جو لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں۔ یعنی انہوں نے ایسی ایسی رسمیں ایجاد کر ڈالی تھیں کہ ان کی خوشی، غمی، شادی، بیاہ، ان کی رسمیں جب تک ان کے طریقوں کے مطابق نہ کریں وہ کامیاب نہیں ہوں گی، وہ خوشیاں ان کو مبارک نہیں ہوں گی، ان کے مرنے والوں کی نجات نہیں ہوگی اگر ان رسموں کو پورا نہ کیا جائے گا۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ تم ان کی طرح نہ ہو جانا۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ ان کو سمجھاتا ہے کہ بھئی یہ تم کیا کر رہے ہو، تو الٹ اس کے درپے ہو جاتے ہیں، اس کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ایک اور چیز کہ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ یعنی اللہ نے جو مال و دولت دیا ہے، رزق فراوانی دی ہے، تو وہ بھی ایک آزمائش کا ذریعہ ہے کہ اس کو کس طرح سے انسان استعمال کرتا ہے، اللہ کا شکر کس طرح سے ادا کرتا ہے۔ اگر وہ جمع کر کے رکھتا ہے تو کیا ہے، کسی وقت بھی زندگی کا خاتمہ ہو جانا ہے، سب کچھ یہیں رہ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مشہور فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں کو
اپنے مال سے زیادہ وارثوں کا مال زیادہ پسند ہے؟ پوچھا صحابہ نے کہ یا رسول اللہ اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا تمہارا مال وہ ہے جو تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، اور جو تم جمع کر کر کے رکھتے ہو وہ تو تمہارے وارثوں کا مال ہے۔ جیسے ہی تمہاری زندگی ختم ہوگی وہ فوراً اپنے حصے لگا لیتے ہیں اور تقسیم کر لیتے ہیں۔ تو تم اپنے مال سے محبت کرو، اپنے وارثوں کے مال سے زیادہ محبت نہیں ہونی چاہیے۔ تو فرمایا کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ یوم یحما علیہا فی نار جہنم، وہ دن بھی آئے گا کہ جب جہنم کی آگ اسی کے اوپر دہکائی جائے گی، فتقوا بہا، اور پھر اسی سونے چاندی سے داغا جائے گا، جباہہم ان کی پیشانی کو، وجنوبہم ان کے پہلوؤں کو، وظہورہم اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا اسی سے، ھذا ما کنزتم لانفسکم، اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہی مال جو تم نے جمع کر کر کے رکھا تھا۔ تو یہ توجہ دلائی ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہی شکر گزاری ہے اس امارت کی، اس مالداری کی جو اللہ نے تمہیں دی ہے، کہ اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، اور ان سے کہا جائے گا کہ چکھو مزہ، جو کچھ تم نے جمع کیا اس کا مزہ چکھو۔ کتنے محتاج تھے تمہارے علاقے میں، تمہارے رشتہ داروں میں، تمہارے پڑوس میں، تمہارے دوست احباب میں، تم جانتے بھی تھے ان کی حالت کو، ان کی ضروریات کو، لیکن پھر بھی تم نے جمع کر کر کے رکھا، یعنی گن گن کے رکھا اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا۔ اور پھر فرمایا کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں سال کے مہینوں کی تعداد 12 ہے ہمیشہ سے۔ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ نے زمین آسمان پیدا کیے ہیں ان کی تعداد 12 ہے، مہینوں کی تعداد سال کے مہینوں کی۔ منہا اربعۃ حرم، ان میں 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت کے ہیں، یعنی رجب، ذیقعد، ذی الحج اور محرم۔ ذیقعد، ذی الحج، محرم یہ حج کے لیے رکھے اللہ تعالیٰ نے، یعنی یہ حج سے 1 مہینہ پہلے 1 مہینہ بعد لوگ سفر کر کے آتے تھے اور بعد میں جاتے تھے، ٹھہرتے تھے وہاں، تو 3 مہینے۔ اور رجب اس میں عام طور پر عمرہ کرتے تھے لوگ جو ہے یہ۔ تو فرمایا کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے یہ زمین آسمان پیدا کیے ہیں ہمیشہ سے سال کے مہینوں کی تعداد اس نے 12 رکھی ہے، جن میں 4 مہینے حرمت کے ہیں، یعنی ان 4 مہینوں میں ان کو امن نصیب ہوتا تھا، نہ کوئی لڑائی کرتے تھے، نہ کوئی لوٹ مار ہوتی تھی، یعنی سب لوگ ڈرتے تھے، یعنی جو پیشہ ور لوٹ مار کرنے والے ہیں وہ بھی احترام کرتے تھے ان مہینوں میں، وہ اپنے اس کام سے باز رہتے تھے، لوگوں کو امن جو ہے وہ میسر آتا تھا۔ لیکن یہ نسی کا ایک قانون انہوں نے بنا لیا، یعنی حلال مہینوں کو کسی کو حرام ٹھہرا لیتے، حرام کو حلال کر لیتے اپنے مقصد کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرف توجہ دلائی ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، لہذا ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم مت کرو، یعنی حلال کو حرام، حرام کو حلال ایسے نہ کر لو۔ وقاتلوا المشرکین کافۃ، اور مشرکین سے مل کر جنگ کرو، کما یقاتلونکم کافہ، اسی طرح جیسے وہ سب مل کر تمہارے ساتھ جنگ کرتے ہیں مل کر لڑو۔ یعنی جب موقع ایسا آ جائے، کافروں سے جنگ کا موقع آ جائے، تو پھر اے مسلمانوں آپس میں مل کر ان کے ساتھ مقابلہ کرنا، یعنی یہ نہیں کہ ان کے ساتھ دو، ان کے ساتھ ملو اپنی مصلحت کے لیے، بلکہ یہ ہے کہ آپس میں اکٹھے ہو کر مقابلہ کرنا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ تو متقین کے ساتھ ہے۔ اللہ کا دست نصرت جو ہے وہ ہمیشہ ان لوگوں کے سر پر ہوتا ہے جو اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کرتے ہیں، جو تقوی والے ہوتے ہیں۔ یہی ہدایت ہم سب کے لیے ہے۔ یہ موقع ہمیشہ آتے رہیں گے قیامت تک، اسلام اور کفر کی کشمکش ہمیشہ جاری رہے گی، تو مسلمان ہمیشہ ایک دوسرے کے مددگار ہو کر کافروں کا مقابلہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آیات کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔